بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 کا خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں جو موجودہ حالات سیلاب کی وجہ سے جو پہلے حالات تھے اس کے بعد کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، کس طرح سیلاب زدگان اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کون سی وبائی امراض پھیلنی شروع ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، بلوچستان کے اور جنوبی پنجاب میں چند علاقوں کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی نظر ڈالیں، آپ کو پانی اور تباہی نظر آئے گی۔ صوبہ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مکانات ہوں، فصلیں ہوں، سب کچھ سیلاب اپنے ساتھ لے گیا، اور جو باقی بچ جانے والے گھر وہ اس وقت 6 فٹ 7 فٹ میں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سندھ بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کے اگر مناظر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دردناک داستانیں جب آپ سنیں اور جو نہ آپ دیکھ سکیں نہ سنائی دے سکتی ہے۔ اور جن کو سیلاب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، یہ محفوظ ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے شاید اس غلط فہمی میں ہیں کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پر سیلاب نے تباہ و برباد کر دیا، اس سے ہر پاکستانی لپیٹ میں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، آنے والے مہینوں میں وطن عزیز میں شدید غذائی قلت کا خطرہ ہے، اور مہنگائی کو آپ روک نہیں سکتے اور اس کو روکنا مشکل ہے۔ سیلاب زدگان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو ان کے حال پر چھوڑا جائے گا؟ یہ بات رکھنے والی ہے۔ اگر سیلاب زدگان کی بازکاری کو نظر انداز کیا یا ان کے لیے آنے والی امداد یا فنڈ میں کرپشن کی گئی یا خرد برد کی گئی، اس میں وطن عزیز کا نقصان ہے، اور وطن عزیز میں امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت احساس اور ضمیر سے محروم ایسے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کے نام پر فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور ایسے ہضم کرتے ہیں ان کو ڈکار بھی نہیں آتا، اور متعلقہ حکومت کو بھی اور کرتا دھرتا لوگوں کو بھی فوری اور خصوصی توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ایسے سیاستدان بھی ہیں جو اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کی مدد اور داد رسی کرنے کی بجائے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو سڑکوں پر کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار سیلاب زدگان نظر نہیں آتے، نہ ان سے کوئی ہمدردی ہے۔ ایسے بے حس اور بے ضمیروں کو وہ بچے بھی نظر نہیں آتے جو دودھ اور غذائی قلت کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر درد سے
تڑپ رہے ہیں۔ روزانہ ماؤں کی گوشت میں کئی بچے موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کیا اس وقت ان سیاسی لوگوں کے دلوں میں ذرا بھر بھی انسانیت نہیں؟ کیا وہ دنیا میں عارضی اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو بھی سودا کر چکے ہیں؟ اگر دیکھا بھی جائے وفاقی سندھ حکومتوں تو اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہیں۔ اگر ان سلاف زدگان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے فوج فوری طور پر نہ آتی، یقین کریں ان اموات کی شرح اس سے کہیں ڈبل ہو سکتی، اور اس طرح پاک فوج کے جوان افیسر ان سلاف زدگان تک خوراک اور مدد پہنچانے کا فریضہ انجام نہ دیتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ایک طرف ملک شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی کا طوفان عام لوگوں کی زندگی کو مشکل تر بناتا جاتا ہے۔ سیلاب نے ہر طرف متعلقہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو تباہ، زرعی زمینوں اور گھروں کو جاڑ دیا، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ لیکن غذائی قلت، مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف پاکستان کے دشمن طاق میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سیلاب کی آڑ میں دشمن نے پاکستان میں اپنی ناپاک کارروائیوں کا ذکر اور حملوں کا شروع کر دیا۔ اس وقت KP کے صوبہ دہشت گردوں کا نشانہ ہے۔ سوار سے لے کر وزیرستان تک مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سیکورٹی اداروں کے جوانوں اور افیسروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب تک دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے کئی جوانوں اور افسروں نے جام شہادت نوش فرمایا اور دشمن کو اور ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کے اہم خفیہ ادارے جاگ رہے ہیں۔ فوج ہر قسم کی صورتحال کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں کو، قوم کو بھی پاک فوج سے تعاون کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس تمام صورتحال میں وہ کون لوگ ہیں جو جلد الیکشن کرانے کے لیے بےتاب ہیں، اور دوسری طرف ملکی اداروں کو کمزور کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو سیلاب زدگان کا نہ ملکی معیشت اور نہ ہی ملکی دفاعی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کا کوئی احساس ہے، نہ ہی ان کا ضمیر روکتا ہے۔ کیا یہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ایسے لوگ ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، آرمی چیف کی پوسٹ جیسے غیر متنازع طے شدہ طریقہ کار تک کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل میں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے، وہ خود یا اس کے ارد گرد کے لوگ ان کو یہ احساس دلاتے ہیں وہ اب بھی یونانی دیوتا ہے، اب بھی وہ مسلح ہے، جو بات کرتا ہے وہ سچ کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور قائد اعظم کے بعد مقبول ترین لیڈر ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ دھمکیوں، بد تہذیبی بڑکوں سے
نہ صرف حکومت بلکہ اداروں کو بھی مغلوب کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح عمران خان نے امریکی سازش پھر امریکی غلامی سے نجات کا بیانیہ ایسا چند بے ضمیر لوگوں اور نوجوانوں کے سامنے رکھا، اور نوجوان اس کا ہرا بلدستہ بن چکا۔ میر جعفر میر صادق مسٹر ایکس وائی سے نفرت پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ اس میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد بھی نہ وہ جھکنے کے دعوے دار کا یو ٹرن لیا۔ اب حالیہ دنوں میں جو ان کے خطابات جو ٹی وی پہ اس نے قوم سے خطاب کیا وہ سامنے آتا ہے۔ اب اس نے یو ٹرن لے کے آرمی چیف کے جوتے صاف کرنے شروع کیے، اور عمران خان کو آنے والے وقت کی فکر کریں جس میں نہ کوئی سیاسی اے رہے گا، نہ بی رہے گا، نہ سی رہے گا، بلکہ حقیقی تبدیلی آئے گی۔ عمران خان سنو، انتظار کرو، تمہارے انجام کا وقت قریب آ رہا ہے۔ خدا رہو، اب بھی سمجھو، باہر نکلو، سندھ جاؤ، کے پی جاؤ، جنوبی پنجاب جاؤ، بلوچستان جاؤ، جیسے تم نے خدمت خلق کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کے نام کا کینسر ہاسپٹل بنایا، پشاور میں بنایا، اور میاں والی میں یونیورسٹی بنائے۔ اب لعنت بھیجو اقتدار کے اوپر، باہر نکلو اور عوام کی خدمت کرو، یہی تمہاری آخرت کے کام آئے گی۔ اگر تم ایکس وائی زیڈ کے چکر میں رہو گے تمہاری عاقبت، تمہاری آخرت بھی ہو سکتا ہے خراب ہو۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر ہزارے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔